بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر کا ایسا عمل جس نے کیا اس کی 7 نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر والدین یہ عمل کریں تو نوجوان اولاد کی تمام مالی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ نوکری اور کاروبار کے حصول کے لیے ماری ماری پھرتی نوجوان اولاد کو خیر و برکت اور عافیت سے بھرپور رزق کثیر اور رزق حلال کا روزگار مہیا ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ اللہ کے کلام کی فضیلت اور برکات کے متعلق وسوسے کا شکار ہیں تو جان لیجئے کہ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بنی نوع انسان میں اللہ کا کوئی محبوب نہیں۔ قرآن سراپا شفا اور برکت کا مظہر ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ افروز تھے کہ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا رکھا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و حیران کن ہے۔ اس کی ماں کے فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں جہاد کے لیے جانے لگا تو اس کی والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت دعا کی، اے اللہ، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، مجھے میری بیوی کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی قبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا، یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس قبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا۔ ابھی قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ یہ میرا بچہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ جب میں قبر میں اترا تو کسی ندا دینے والے نے ندا دی، تو نے جو امانت اللہ کے پاس رکھی تھی وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر جاتا تو اسے بھی صحیح و سلامت پاتا۔ پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور قبر سے باہر نکالا۔ جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا، قبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ سیرت صحابہ کی بہت ساری کتب میں درج ہے، لیکن یہاں پر جو روایت پیش کی گئی ہے یہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 597 ہجری کی کتاب عیون الحکایات سے لی گئی ہے، اور اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سامان ہے۔ صحابی رسول نے اپنا بیٹا اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے اسے قبر میں بھی زندہ رکھا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم بھی اپنا ایمان تیرے سپرد کرتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، آمین۔ ناظرین، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے کہ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے اپنے سر مبارک کو اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف کے ساتھ سورت کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار، یہ تو میری امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی دنیا و آخرت کی ہر خیر اور وہ بھی کثیر مقدار میں سورہ کوثر میں خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اب غور کیجئے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپے چپے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا فائدہ صرف یہ عمل کرنے والے کو ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی نسلوں تک اس عمل کے اثرات پہنچتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ کرنے والے پر بھی رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی اور اس کی نسلیں بھی کبھی فقیر نہ ہوں گی اور نہ ہی کبھی غریب ہوں گی، نہ کبھی بے حیا ہوں گی اور نہ ہی کبھی تنگ دست ہوں گی۔ قرآن پاک کی اس مبارک سورت کو سورہ کفالت بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ سورت بہترین کفالت کرتی ہے، یہ کفایت کرنے والی سورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کو پڑھنے والے کی اللہ رب العالمین خصوصی بنیادوں پر خود کفالت فرمائیں گے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کی تمام ضروریات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے صبح و شام 2 مرتبہ کرنا ہے، یعنی صبح کے وقت بھی کریں اور شام کے وقت بھی کریں۔ اس طریقے سے آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کی صرف 3 آیات ہیں۔ آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر سورہ کوثر کی تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر گن کر 129 مرتبہ سورہ کوثر اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر بار سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ 129 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر سے 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دوستو، یہ عمل صوفیاء کرام، علماء دین اور بزرگان دین کے ہاں انتہائی مجرب اور خاص عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں، انسان کا شمار متقین میں ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام حاجات اللہ رب العزت کی جانب سے پوری ہونے لگتی ہیں۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے اور بے پناہ فیوز و برکات اس عمل میں سمٹی ہوئی ہیں۔ مال کثیر کی خواہش ہو تو پوری ہوگی، مخلوق خدا میں عزت چاہتے ہو مل جائے گی، اولاد کی کامیابیاں اور خاص طور پر نوجوان اولاد جو پڑھائی لکھائی کے بعد در بدر اور ماری ماری پھر رہی ہے، اس عمل کی برکت انہیں ضرور حاصل ہوگی اور ان کے شایان شان نوکری یا کاروبار انہیں حاصل ہوگا۔ مخالفین کے خوف میں مبتلا ہیں تو اس عمل کی برکت سے وہ خوف جاتا رہے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک غنی فرما دیں گے اور مصائب و علم کے پہاڑ بھی اگر اس کو درپیش ہوں گے تو اس عمل کی برکت سے آسانیوں میں بدل جائیں گے۔ اس عظیم البرکات عمل کے علاوہ سورہ کوثر کے اور بھی وظائف ایسے ہیں جو نہایت ہی مجرب اور فضائل و برکات کے حامل ہیں۔ روزانہ صرف 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کی برکات بھی بے شمار ہیں۔ گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص سورہ کوثر روزانہ رات کو 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز فرمائیں گے۔ جو رات کو 10 بار پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ پاک اس کی صبح تک حفاظت فرماتے ہیں۔ جو کوئی اپنے مکان کے چاروں کونوں میں رات کو 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پھونکتا ہے، اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتی۔
روزانہ رات میں مسلسل پڑھنے سے اللہ پاک کبھی بھی اس کو کسی مخلوق کا محتاج نہیں بناتا۔ رات میں پڑھنے سے رزق کشادہ ہوتا ہے اور کوئی بھی دشواری اسے حصول رزق میں کبھی نہیں ہوتی۔ روزانہ رات 10 بار پڑھنے سے اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ پاک اس کی صبح تک وہ حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک صاحب کشف بنا دیتے ہیں۔ روزانہ پڑھنے سے اللہ پاک اسے روحانی مقام عطا فرماتے ہیں۔ جو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے غیبی خزانوں سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری میں شفا ملتی ہے۔ بعد نماز فجر جو شخص اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھتا ہے اس کا دل پاک اور منور ہو جاتا ہے اور حق کے راستے کا حجاب اس پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور تمام کاموں میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر ذہن کام نہیں کر رہا، کند ذہن ہے، تو صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اللہ پاک اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو شخص سورہ کوثر کو پڑھنے کا روزانہ معمول بنا دیتا ہے، انشاءاللہ دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی 40 دن تک متواتر اس سورہ کوثر کو پڑھ کر سوتا ہے وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قبر کے عذاب میں سورہ کوثر اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہتے ہیں۔ روزانہ سورہ کوثر کا ورد کرنے سے ہر قسم کے جادو اور ہر قسم کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر نیچے کومنٹ باکس میں اوکے لکھتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔